الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا کیا، اور ہم جب اس زمین پر کنبوں قبیلوں میں ملکوں میں بٹ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کے ذریعے سے صحیفے بھیجتا رہا. اسی کے ساتھ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اب آپ کے بعد کوئی نبی ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آنے والے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی آخری کتاب قرآن کو نازل کیا کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک سورت پڑھی جس کا ترجمہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس چیزوں کے اوپر ہمیں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے اپنے ایمان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں گے تو ہمیں یہ چیزوں میں جو خامیاں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، جو خامیاں جس چیز کو پر کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں واپس لا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں نے قرآن کی سورہ عصر کی آیتیں پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ بے شک ہر انسان خسارے میں ہے. تو اللہ نے کوئی پرٹیکولر لوگوں کے وہاں پر ذکر نہیں کیا، یہاں پہ مسلمین غیر مسلمین ہر انسان کے بارے میں. تو یعنی کہ یہ بات ہم کو پتہ چلی کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا تحفہ بن کر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. تب اگر ہم سوچیں کہ پوری انسانیت کو اس چیز کے لیے آگاہ کیا جا رہا ہے تو ہم اگر صاحب قرآن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں پر ہمیں پہلے بچپن سے ہی قرآن پڑھنے کی، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی تعلیم دی جاتی رہی. لیکن یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کو حق ادا کرنا نہیں سیکھا، کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی ایسے ماحول میں رہنے کی عادت مل چکی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو کمانے کے لیے، اب دیکھیے آپ آج صبح سے شام تک کا جائزہ ہم اپنا لیں گے یا اپنی زندگی کی جتنی بھی عمر ہم گزار چکے ہیں، چاہے وہ 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال، جتنی بھی بچوں کو ٹریننگ ہم دیتے ہیں صبح اٹھنے سے لے کے شام میں سونے تک کی، تو بس ان کے لیے کیا معاملہ پیش آتا ہے کہ ہم ان کو صبح میں تیار کرتے ہیں، صبح 7 بجے اٹھ کر یا 8 بجے اٹھ کر ہم فجر کی نماز کو ہم اپنی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے خود اسکول کی تیاری کرتے ہیں. اسکول میں کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اسکول میں ہم ان کو انجینئر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، ایڈوکیٹ بنانے کے لیے، ڈفرینٹ پروفیشنز میں ان کو ڈالنے کے لیے ہم ٹریننگ کیا کرتے ہیں. کتنے سال کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے؟ جب اسکول کی بات ہوتی ہے تو 13 سال
انسان کو جہاں پر تربیت کا معاملہ ہوتا ہے 13 سال وہ اپنی اسکول کی ٹریننگ میں، صرف اسکول کے ڈسپلن کے لیے ہم 13 سال اس کے گوا دیتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں تو بچوں کا معاملہ ایسا بتایا گیا کہ بچوں کا بچپن نہ چھینا جائے، بچپن چھین لیا جا رہا ہے۔ پھر جس تعلیم کو، جس ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کو امانت بنا کے بھیجا ہے، امانت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ جس امانت کو ہم پر دی جائے تو ہمیں امانت کو اسی طرح لوٹانا چاہیے جس طرح اس کا لوٹانے کا حق ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں دیا گیا ہے یہ ذمہ داری تو بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم کے طرف ہم ان کو آمادہ کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہوتا کیا ہے، اس 13 سال کی زندگی میں اگر بچوں کو یہ والدین کو اگر توفیق ملتی ہے کہ ایک مول صاحب گھر پر آ جاتے ہیں، شام کے وقت آدھا یا پون گھنٹہ ادا کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ لیں، تو والدین سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کو قرآن پڑھا دیا، قرآن کی کچھ صورتیں ہم نے یاد کروا دی۔ تو اس کے اوپر جائزہ لیں کہ آپ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میں اپنا جائزہ لوں، ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ بچپن میں ہم کو قرآن یاد دلائی گئی تھی، بچپن میں ہم کو اسی طرح سے کوئی مدرسے کو بھیجا کر، کوئی مسجد کو بھیجا کر یا کوئی حافظ صاحب کو گھر پر بلا کر قرآن یاد دلایا گیا تھا۔ ہماری زندگی میں 30 40 50 25 20 15 کتنے رمضان گزرے ہیں، سب اپنی اپنی عمر کے حساب سے اس کا جائزہ لیتے رہے۔ جس بچپن میں ہم کو 10 صورتیں یاد دلائی گئی تھی، کیا ہم نے کم سے کم ان 10 صورتوں کی تفسیر کو ان گئے ہوئے رمضان میں پڑھا ہے؟ کیا ہم نے ان صورتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ یا پھر ہم جن بچوں کو جس کو ہمیں امانت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس امانت کو کیا ہم نے قرآن کو سمجھا کر پڑھایا ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے جواب ملے گا نہیں، کیونکہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر بچپن میں ہم کو 10 صورتیں یاد تھی تو 30 رمضان گزر چکے ہیں ہماری زندگی کے، اور اگر ہم ایسے ماحول، حیدرآباد جیسے ماحول میں رہتے ہیں تو حیدرآباد جیسے ماحول میں تو بچے آج کل 8-9 سال سے ہی روزہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ 8-9 سال سے جو روزہ رہ رہے ہیں، تو آج اگر 30 سال کا نوجوان یا 25 سال کا نوجوان ہے تو کتنے رمضان اس نے گزارے اور کتنی صورتیں اس نے اضافہ کی، یہاں پر جائزہ لیں گے تو ہم کو وہی نمبر ملے گا۔ جو 10 صورتیں ہم کو بچپن میں یاد دلا گئی تھی، علم ترا سے لے کر ناس تک، وہی صورتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی کافی ساری غلطیاں ہیں، ہماری تجوید اس میں ٹھیک سے نہیں ہے، یا پھر اس کا مفہوم ہم کو نہیں معلوم ہے، معنی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھی جا رہی ہے کہ بس وہ روٹین میں ہماری زندگی کی۔ کیا ہم نے سورہ فاتحہ کی آیات کے اوپر غور کیا، غور و فکر کیا؟ جتنی صورتیں ہم کو یاد ہے بے شک ہم نے نہیں کیا۔ اب بتائیے کہ ہم خیر امت کہلائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے۔ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تم، اگر ہم کسی کو کہیں کہ تم، تو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تم، تو اللہ ہم کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم صاحب قرآن ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، اور ہم سے اللہ مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے کس کے لیے؟ اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ اب اللہ نے، میں نے سورہ عصر آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ اب اس خسارے سے بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ جو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ہے۔ تو اللہ نے کہا تم نکالے گئے ہو کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ سب میں بڑی برائی کیا ہے؟ ہم نے سب میں سب نے جو بڑی برائی ہے اس کے تعلق سے ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی، اور ہم نے اپنا بھی جائزہ نہیں لیا، کیا ہم اس بڑی برائی میں ملوث ہیں؟
اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ سب میں بڑا گناہ ہے. اللہ کو کسی اور کے ساتھ جوڑنا یا کسی اور کو اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ سب میں بڑا گناہ ہے. اس بارے میں ہم کیا اسکول کی تعلیمات میں یہ چیزیں ملتی ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، خالق کائنات کے ساتھ ان تعلیمات میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایجوکیٹ نہ کریں اپنے آنے والی جنریشن کو. میں خود ایک اسکول چلاتا ہوں اور اکیڈمکس بھی پڑھتے ہیں ہمارے پاس بچے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کیا ہم اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ انہیں دینی تعلیم کی طرف بھی اتنا ہی رجحان دلاتے ہیں جتنا کہ دلانا چاہیے؟ نہیں دلا رہے. کیا ہم اپنے آپ کو اس رجحان میں ڈال رہے ہیں؟ ہماری لائف کا سسٹم دیکھیے، جائزہ لیجئے، اس کے ساتھ کتنا وقت ہم گزارتے ہیں، کتنا وقت ہم گزارتے ہیں. اس موبائل کو ہم دیکھیں تو کم سے کم اس میں ہم 6 سے 8 گھنٹے گزارتے ہیں. کتنے؟ 6 سے 8 گھنٹے ہم اس میں گزارتے ہیں. 6 سے 8 گھنٹوں میں اس میں کتنے ایپ ہوں گے جس میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اس موبائل میں ایک ایسا ایپ ہے جس پہ ہم کم سے کم 1 گھنٹہ گزارتے ہیں ہر روز کا، جس میں قرآن اور تفسیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اس کے پیچھے ہماری زندگی ہے. واٹس ایپ، نوجوانوں کو دیکھیں گے تو انسٹاگرام، فیس بک، پتہ نہیں اسنیپ چیٹ، کئی سارے ایپ آ چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے. کچھ ویڈیوز دیکھ لیں گے، کچھ شارٹس دیکھ لیں گے یوٹیوب پر، تو ہم جو ہے تھوڑا سا اپنا ٹائم ضائع کر سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے. بے شک ہر انسان خسارہ میں قسم ہے زمانے کی، زمانہ یعنی کہ وقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمانہ ہوں. تو اللہ نے اس کی قسم کھا کر کہا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن سوائے ان کے. کیا ہم ان میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ بے شک ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ان خسارہ اٹھانے والوں سے دور ہو جائیں. اللہ نے کہا ایمان لانے والے. تو ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، کیا ہم ایمان والے ہو چکے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے؟ میں نے کافی سارے لوگوں سے اس سوال کو کیا کہ آپ نے قرآن کو کتنا سمجھ کے پڑھا؟ تو بولے میں نے تو پوری قرآن پڑھ لی. سبحان اللہ. کیا سمجھ کے پڑھا؟ نہیں، توفیق نہیں ہوئی، نہیں، ٹائم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ٹائم ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو پھر ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ محض ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. کیا عبادت یہی ہے کہ ہم 5 وقت جب اذان ہوتی ہے تو مسجد کا رخ کر لیں، 10 منٹ کے لیے آئیں، نماز پڑھ لیں، اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب دوسرا سلام پھیرا جاتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تیسرے قدم پر ہم دروازے پر ہوتے ہیں. پھر ہم کیسے جائزہ لیں گے؟ ٹھیک ہے ہم مصروف ہیں کاروبار میں، فجر کے بعد کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ رات میں سونے سے پہلے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ زندگی کے اگر ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں اگر ہم 8 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں، یہاں پہ کافی سارے IT انجینئرز ہوں گے، کافی سارے لوگ کاروباری آدمی ہوں گے، کیا اس وقت میں جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں، کوئی بزنس سنبھال رہے ہیں، ان کے پاس 10-15 منٹ نہیں ملتے اس موبائل کو دیکھ کر قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے؟ سوچئے، بہت وقت ہے ہمارے پاس. صرف ہم اپنے آپ کو مصروف سمجھ رہے ہیں واٹس ایپ پر چیٹ کر کے، فیس بک پر پوسٹ کر کے، انسٹاگرام پر اپلوڈ کر کر. تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں کریں گے. لیکن اگر ہم اپنی کوئی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، کوئی بزنس اگر کرتے ہیں، پنچوالٹی ہے، 10 بجے اگر کوئی بزنس کھلنا ہے تو کھل جائے گا. ڈیلے ہوتا ہے اس میں، چاہے شادی آ جائے، چاہے کسی کی میت ہو جائے، چاہے کسی کی ضرورت ہو جائے، چاہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس چیز کو یا چھوڑ دیتے ہیں؟ کسی نہ کسی کو ذمہ داری لگا کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں، یہ ہماری ذمہ داری کا کام ہے. اسی طرح سے ہم جائزہ لے کے اللہ نے ہمیں قرآن کو نازل کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں، ہر روز سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ نے کہا الذین آمنوا،
جو ایمان لائے، سوائے ان کے جس نے ایمان لایا۔ ایمان لانا ہماری ذمہ داری، اللہ نے ہم کو قرآن دیا، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا اور ایمان لانا ہے۔ عامل الصالحات، نیک عمل۔ اللہ نے جب ہم کو قرآن دیا، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور انسانیت تک پہنچائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ آج ہم، اگر میرے الفاظ شاید کسی کو چبھیں گے، لیکن میں حق کی بات کہہ رہا ہوں، آج ہم مسلمان ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ چکی ہے، ہندو بچے کے ساتھ میں مسلم بچی بھاگ چکی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو اس طرح سے تربیت دی؟ ہم تو 5 وقت نماز کو آتے ہیں، کیا ہماری بہنوں کو 5 وقت نماز آنے کے لیے موقع ہم نے مسجد میں دیا؟ ہمیں درس سننے کا موقع ملتا ہے عصر یا مغرب یا عشاء میں یا فجر میں، کیا انہیں یہ موقع ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، انہیں موقع ہم نہیں دیتے ہیں یا نہیں ملتا ہو تو کیا ہم جتنا درس سنتے ہیں ان تک اس بات کو پہنچاتے ہیں؟ ہم سنتے ہی نہیں۔ جیسے میں نے کہا، تیسرے استغفار پہ ہم باہر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہماری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ صرف دنیا، پیسہ کمانا ہے، مال بٹورنا ہے، بے شک ضرورت ہے مال، رزق کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے اور کھانے پینے کے لیے، ہر چیز کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ کیا اتنا مال میں ملوث ہو جانا کہ ہماری آخرت کو ہم گوا دیں؟ پھر ہم ایسا مال کما رہے ہیں کہ ہماری کیا اولاد ہمیں اپنی نیکیاں دے گی؟ حشر کے میدان میں ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اولاد اپنے والدین کو دیکھ کے بھاگے گی، والدین اپنے اولاد کو دیکھ کے بھاگے گی، ماں کو دیکھ کے اولاد بھاگے گی، اولاد کو دیکھ کے ماں بھاگے گی۔ اس طرح کا وہاں کا معاملہ نفسی کا معاملہ ہے۔ اور میں نے لاک ڈاؤن میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اپنی سگی اولاد اپنے والدین کو ہاتھ لگانے سے کتراتی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے کہ اولاد کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے والدین کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس طرح کا منظر ہم نے دیکھا۔ اس دنیا میں ایک چھوٹی سی بیماری کے لیے ہم نے اپنے والدین کا ہاتھ چھوڑ دیا، تو کیا آخرت میں کوئی ہمارے ساتھ آنے والا ہے؟ بے شک ہمیں اپنے عملوں کا جائزہ لینا ہے، اور اللہ نے ہر حکم جو نازل کیا ہے قرآن میں ہر انسان کے لیے ہے۔ کوئی انسان کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ والدین کا بوجھ ہم نہیں اٹھانے والے ہیں، ہمارا بوجھ والدین نے اٹھانے والے ہیں۔ کوئی دوست ہمارا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی بیوی کسی کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے، کوئی اولاد کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ بے شک ہمیں اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو کیا ہم نے جتنا بھی مال اپنی اولاد کے پیچھے انویسٹ کیا ہے، میں تو انویسٹ کہوں گا، جو انویسٹ کیا ہے اس کی ریٹرنز کتنے ہیں؟ آخرت کے لیے ہے یا دنیا کے لیے؟ صرف دنیا کے لیے ہم نے انویسٹ کیا، ان کو تربیت نہیں دی، اور ہم نے بھی اپنی تربیت نہیں کی۔ یہ ہماری بھی کوتاہی ہے۔ آج اگر دیکھیں گے ہمارے پاس، سب کے پاس یہ موبائل موجود ہے، موبائل موجود ہے، کتنے ہزار کا موبائل ہوتا ہے کم از کم؟ اگر ایک اینڈرائڈ موبائل ہم خریدیں گے تو کتنا مال ہم کو خرچ کرنا پڑتا ہے؟ کم سے کم 20,000 15,000 ایک اسمارٹ فون چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اس مسجد کی شیلف میں ابن کثیر کی سیٹ ہوگی، وہ کتنے میں آتی ہے؟ کسی کو اندازہ ہے کتنے میں ابن کثیر کا سیٹ ملتا ہے؟ میکسیمم 2,000 3,000 روپے میں ملتا ہے۔ ہم گھر کا شیلف اگر ٹٹولیں، گھر کو سجانے کی اتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، ایک سے ایک مہنگی چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہماری کار کا اگر کچھ حصہ ہی دیکھ لیں، کار کی اگر سیٹ لائننگ ہی دیکھ لیں، کتنے ہزار انویسٹ کرتے ہیں۔ اچھی کار دیکھنی ہے، اچھا گھر دکھنا ہے، اچھا میٹ چاہیے، اچھا جو ہے ڈرائنگ روم چاہیے، اس میں اچھا سا صوفہ چاہیے، سینٹر ٹیبل چاہیے، سب چیزیں ہم کیلکولیٹ کر کے لاتے ہیں۔ کم سے کم اگر ہم ایک روم کا ہم کیلکولیشن کریں تو کم سے کم 1,00,000 روپے ہم خرچ کرتے ہیں اپنے روم کے اوپر۔ اگر کم سے کم بھی اس کا جائزہ لیں گے 10,000 خرچ کرتے ہوں گے۔ آج کے حساب سے تو فرنیچر 10,000 سے کم ملتا بھی نہیں ہے ہم کو۔ کیا ہم نے اپنے گھر کے شیلف کے لیے اور اس شیلف کے ذریعے سے دین کو سیکھنے کے لیے کبھی ابن کثیر کو خریدا ہے؟ کیا ابن کثیر دور کی بات ہے، کیا قرآن کے مختصر سی جو تفاسیر ہے، احسن الکلام ہے، احسن البیان ہے،
اور صحیح بخاری کی سمرائز ورژن ہے، کیا ہم نے 500-600 روپے ڈال کے اس کو خریدا ہے تاکہ ہم سیکھیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ ہمیشہ پڑھنے کے لیے محفوظ رہے؟ اگر خریدا بھی ہے تو ہم ہر سال بچوں کو کتابیں دلاتے ہیں، بکس دلاتے ہیں اسکول کے لیے، اور 1 سال کے بعد کیا وہ استعمال میں آتی ہے؟ کیا بولیں گے بچوں کو؟ بیٹا آپ کو ابھی دلائے تھے، پھر آپ دلانے کے لیے میرے ساتھ میں کچھ بچے تو 3-4 بک خراب کر دیتے ہیں، بولتے ہیں نہیں بیٹا آپ کو پرسوں ہی دلائے تھے، آپ پورا خراب کر دی. کیوں؟ بار بار نکالا جا رہا ہے، بار بار اس کو پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کے اوراق، اس کے پیجز پورے گندے ہو چکے ہیں یا پھٹ چکے ہیں، وہ سیدھا ہو چکے ہیں. لیکن اگر قرآن ہمارے شیلف میں ہے تو آج بھی وہی کلر ہے، کوئی چینج نہیں ہے اس میں. اگر کھولیں گے تو وہ جو پرنٹنگ کا جو پینٹ ہوتا ہے اس کی اسمیل بھی ہم کو ویسی ملے گی. کیوں؟ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. اس وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں اس تباہی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ہم نے آزادی دے دی. ہم کو پتا نہیں ہماری اولاد رات میں کیا کرتی ہے فون میں، ہم کو پتا نہیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں یہ چیزوں کو جو ہم گیجٹس ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. اور ہم خود بھی کئی ساری ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں کہ دور ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. تو جائزہ لیں کہ 24 گھنٹے میں اگر ہم 8 گھنٹے جاب کیا کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے اگر ہم جاب کیا کرتے ہیں، 6 سے 7 گھنٹے اگر ہم سویا کرتے ہیں، تو بقیہ 6 سے 7 گھنٹوں میں کیا ہم نماز کو چھوڑ کر کتنا وقت اللہ کے دین کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں؟ آج جمعہ ہے، آج ارادہ کریں انشاءاللہ کہ آج سے ہم کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن کو پڑھیں گے سمجھ کر. ایک بار میں نے ارادہ کیا، میں آپ ہی کی طرح کوئی عالم نہیں ہوں لیکن آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، تو میں نے بھی ارادہ کیا. مجھے آرچری کا بہت شوق ہے، میں آرچر ہوں، تو آرچری کی کئی سارے ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، اور شوٹنگ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، ہنٹنگ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، کیونکہ آرچری میں ہنٹنگ وغیرہ کامن چیز ہوتی ہے. میں ایک نیشنل پلیئر ہوں ہنٹنگ کا اور آرچری کا. بہرحال تو بتانا مقصد یہ ہے کہ میں اس میں ارادہ کیا کہ جب بھی میں شارٹس دیکھوں گا اس چیز کو لے کر، کیونکہ میں بھی اس میں نالج گین کر رہا ہوں، میں جو کہ جتنا وقت میں فون میں لگا رہا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، کم سے کم قرآن اتنا پڑھوں گا. تفسیر کے ساتھ ہو، ترجمے کے ساتھ ہو، کیسے بھی ہو اس کو میں پڑھوں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے وقت میں برکت دے دی، اور ہر روز پڑھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. تو ہم بھی ارادہ کریں گے تو ہم اللہ کے دین کو سمجھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں. پھر اس کے اوپر پریشانی آئیں گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں. صبر، اب آزمائشیں، کسی کو ہم بات بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی پلٹا کے ہم کو پھول تو نہیں پیش کرے گا، آپ کے اندر بھی یہ خامی ہے بتلائے گا، یا پھر آپ کو بھی جو ہے ٹوکے گا کہ بھائی آپ ہی ملصاحب ہے کیا، ملا ہے کیا، ہم کو بتا رہے ہیں. تو پھر ہمیں اس کے لیے حق بتانے کے بعد میں صبر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں حق پر عمل کریں گے تو ہمارے گھر سے بھی کافی سارے آبجیکشنز آئیں گی. وائف آبجیکٹ کرے گی، فیملی آبجیکٹ کرے گی، والدین آبجیکٹ کریں گے، رشتہ دار آبجیکٹ کریں گے. اس کے لیے صبر کے ساتھ ہمیں اعمال کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. یہاں پر جو جمع لوگ ہیں انہیں یعنی کہ اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، کیونکہ جمعہ کا معاملہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں کہ جمعہ کا خطبہ ممبر پر امام ٹھہرنے سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہو جائیں، کیونکہ فرشتے ہماری انٹری بند کر دیتے ہیں جب ممبر پر امام چڑھ جاتے ہیں. بقیہ لوگ جو وقت پر نہیں آئے ہیں اللہ ان سب کو بھی توفیق دے کہ اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرما کر مسجد میں وقت پر آنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.